اس ظالمانہ مہنگائی میں اور ظالمانہ سماجی رسوم و رواج میں ہمارا غریب آدمی پس رہا ہے۔ جب ہم نے 3 دن پہلے یہاں پہ اعلان کیا تو لوگوں کی طرف سے گفٹ آنا شروع ہو گئے کہ جو غریب بچے بچیاں آئیں گی ان کے ہماری طرف سے گفٹ ان کو دے دیجیے گا۔ باپ جو پہلا باپ یہاں پہ بیٹی سمیت آیا، اس نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا تھا، میں 6 ماہ سے بے روزگار تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کب رخصت کروں، اور لڑکے والے تاریخ مانگتے تھے، میں تاریخ نہیں دے رہا تھا۔ لیکن جب اس نے سارا سیٹ اپ دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے اسی وقت موبائل نکالا، لڑکوں والے کو کال کی اور کہا بتاؤ کون سی تاریخ چاہیے، میں اپنی بیٹی کو رخصت کے لیے تیار ہوں۔ آئیں اس فضا کے اندر شاندار طریقے سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں۔ یہاں پہ دیکھیں مسجد کلینک بھی ہے، ٹیلی میڈیسن سینٹر بھی ہے، یہاں پہ مسجد فارمیسی بھی ہے۔ یہ جو معاشرے کی جو پسماندگی ہے، جو مسئلہ ہے، وہ مسجد سے حل ہو سکتا ہے۔ اسی مسجد میں خواتین کے لیے سیلف ڈیفینس کلاسز ہو رہی ہیں، وہ اپنا سیلف ڈیفینس کی کلاسز وہ لیتی ہیں، یہاں پہ کراٹے سیکھ رہی ہیں۔ یہ مسجد جو ہے مرکز تہذیب ہے، مرکز رحمت ہے، مرکز محبت ہے، یہ مرکز غذا ہے، مرکز شفا ہے۔ اسی تکلیف اور اذیت کو دور کرنے کے لیے مسجد میرج ہال قائم کیا گیا ہے کہ بیٹیوں کے باپ جو افورڈ نہیں کرتے وہ در در دھکے نہ کھائیں۔ السلام علیکم، ABN کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں زاہدہ راؤ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں جدت آتی جا رہی ہے، ہر چیز بدلتی جا رہی ہے، اسی طرح مساجد کا کردار اگر تاریخ میں دیکھا جائے وہ بھی بہت اہم رہا، لیکن آج ہم ایسی مسجد میں موجود ہیں جہاں اب حال تبدیل کر دیا گیا، وہاں حال بنا دیا گیا، وہاں پر شادیاں ہوں گی باقاعدہ، وہاں پر ایک سسٹم بنا دیا گیا۔ تو مزید ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب جو اس تمام کار خیر میں کام کر رہے ہیں، تمام مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان کو پوچھتے ہیں کہ آئیڈیا کیسے آیا کہ ہم نے کبھی تاریخ میں نہیں سنا تھا کہ مساجد میں شادیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، کیسے یہ سوچ آئی کہ یہ کام بھی اس مسجد میں فلاحی کام بھی ہو سکتا ہے؟ یہ آئیڈیا اور یہ سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد سے آئی ہے۔ ہم جس تاریخ میں جی رہے ہیں واقعی اس میں مساجد محدود ہو چکی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد میں نکاح بھی ہوتے تھے، وہاں پہ قضاء کے فیصلے بھی ہوتے تھے، وہاں پہ صلح بھی ہوتی تھی، وہاں پہ شکوے بھی لوگ آ کے کرتے تھے، وہاں سے لشکر بھی روانہ ہوتے تھے، وہاں پہ قیدی بھی باندھے جاتے تھے، وہاں پہ مہمان بھی ٹھہرائے جاتے تھے، وہاں پہ زخمیوں کو بھی لایا جاتا تھا، ان کی تیمارداری کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، اسی طریقے سے ہر مسجد کو مرکز محبت، مرکز اخوت، مرکز تہذیب، مرکز پناہ، مرکز غذا، مرکز شفا ہونا چاہیے۔ اور جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین اسی حوالے سے کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنی مساجد کو بیدار کر سکیں۔ اس ظالمانہ مہنگائی میں اور ظالمانہ سماجی رسوم و رواج میں ہمارا غریب آدمی پس رہا ہے، خاص طور پہ بیٹیوں کا باپ محنت کش، اس کی بیٹیاں ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کی شادی کا بندوبست کر سکے۔ بیواں مائیں دھکے کیوں کھاتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، در در پہ کیوں مانگتی ہیں؟ اگر مساجد موجود ہیں اور ہم اتنا صدقہ خیرات کرنے والے لوگ ہیں تو وہ نظام کہاں ہے جو ان کو سنبھال لے؟ تو ہم نے ایک نظام، ایک ماڈل قائم کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ وہ آئیں یہاں پر سکون سے، اطمینان سے، محبت سے۔ آپ انتظام دیکھ لیں، اس فضا کے اندر شاندار طریقے سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں۔ یہ سادہ سی بات ہوگی، ان کو لاکھوں روپے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ہر غریب کو براہ راست کئی لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا جب وہ اس سارے سسٹم سے فائدہ اٹھائے گا۔ آپ کو باقاعدہ ایک کال کریں وہ یہاں پر آ کے شادی کر سکتے ہیں، کیا سسٹم ہے یہ؟ جو خاندان خواہش مند ہے وہ یہاں پہ آئے، مسجد انتظامیہ موجود ہے، ان سے رابطہ کریں، اپنی تاریخ بتائیں اور کچھ چیزیں طے کریں۔ کوئی ایڈوانس فیس نہیں ہے، کوئی فیس ہے ہی نہیں ہے، مفت ہے، اور جو شریعت کے مطابق کسی بھی نماز کے ساتھ اپنے نکاح کو منسلک کر دیں اور تقریب کریں۔ سر ہم نے یہاں دیکھیں کہ باقاعدہ شادی کے کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، دلہا دلہن کے لیے یہاں اسٹیج کی بھی تیاری ہے، برائڈل تو باقاعدہ آپ یعنی کہ کپڑے بھی فراہم کیے جائیں گے؟ یہاں پہ کیٹرنگ کا پورا سامان ہے، 4 ہال ہیں، 300 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، برائڈل روم ہے، پارکنگ ہے، واش رومز ہیں، کوک ہیں، باورچی ہیں، یہاں پر کچن ہے، اور ساتھ ساتھ برائڈل روم بھی ہے۔ اور جو کپڑے آپ نے دیکھے ہیں وہ یہ ہے اسلام آباد اور پاکستان۔ جب ہم نے 3 دن پہلے یہاں پہ اعلان کیا تو لوگوں کی طرف سے گفٹ آنا شروع ہو گئے کہ جو غریب بچے بچیاں آئیں گی ان کے ہماری طرف سے گفٹ ان کو دے دیجیے گا۔ تو یہ ہے پاکستان کا چہرہ، لوگ خیر کے کام میں خود آگے بڑھتے ہیں۔ مساجد کو کھولیں تو صحیح، تو دیکھیں لوگ کس طرح ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے باورچی کا ذکر کیا، تو کیا کھانے کی بھی کوئی ون ڈش پہ ہوگی؟ جیسے حکومت کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ ون ڈش ہال میں ہوگی، تو یہاں پر کیا کھانے کا نظام آپ نے جو سوچا ہوا ہے؟ جب ہم لوگوں کو مساجد میں دعوت دے رہے ہیں، ان کو لے کے آ رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہے شریعت کے مطابق مہمان کی عزت بھی کریں، مہمان کا حق بھی ادا کریں، لیکن خواہ مخواہ اپنی زندگی میں اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ مناسب کھانا پیش کریں، لیکن اپنے اوقات سے بڑھ کے خواہ مخواہ اپنے اوپر بوجھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اپنا کھانا پکوا لیں، جو کھانا نہیں پکوا سکتے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے نمازی قافلہ رحمت ہیں، ہم اپنے اس بھائی کے لیے، اس ماں کے لیے، اس باپ کے لیے کھانا بھی سرو کر دیں گے۔ ابھی
تک کیسا رسپانس آیا سوشل میڈیا پر؟ آپ نے یہ جب سے پوسٹ لگائی ہے کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 دن پہلے ہم نے اس کا اعلان کیا تھا اور آج 72 گھنٹے ہو چکے ہیں. لوگوں کی طرف سے ستائش بھی ہے, تعریفی کلمات بھی ہیں, بہت زیادہ رسپانس ہے, ہماری توقع سے زیادہ ہے. دوسری طرف جو لوگ مستحق تھے, جو لوگ اس دباؤ کے نیچے تھے یا پس رہے تھے, وہ رات 10 بجے ہماری پوسٹ گئی تو صبح 9 بجے باپ اور بیٹی یہاں پہ آ گئے. باپ جو پہلا باپ یہاں پہ بیٹی سمیت آیا, اس نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا تھا, میں 6 ماہ سے بے روزگار تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کب رخصت کروں, اور لڑکے والے تاریخ مانگتے تھے, میں تاریخ نہیں دے رہا تھا. لیکن جب اس نے سارا سیٹ اپ دیکھا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, اس نے اسی وقت موبائل نکالا, لڑکوں والے کو کال کی اور کہا بتاؤ کون سی تاریخ چاہیے, میں اپنی بیٹی کی رخصت کے لیے تیار ہوں. یہ ہے وہ براہ راست ریلیف. میں حکومت پاکستان سے بھی اور ہمارے جو ارباب اقتدار سے یہ کہوں گا تمام بڑی مساجد کو اس طریقے سے ان کو مسجد ہال میں بدل دیں. لاکھوں بیٹیوں کا جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. سر آپ نے پہلے سیلاب زدگان کے لیے بھی یہی مساجد ہم نے دیکھی آپ نے کھولی تھی, تو تب بھی کیسا رسپانس تھا؟ تو وہیں سے آپ کے ذہن میں یہ شادی والا خیال آیا؟ یہ بھی وجہ تھی. یہاں پہ دیکھیں مسجد کلینک بھی ہے, ٹیلی میڈیسن سینٹر بھی ہے, یہاں پہ مسجد فارمیسی بھی ہے. یہ جو معاشرے کی جو پسماندگی ہے, جو مسئلہ ہے, وہ مسجد سے حل ہو سکتا ہے. بیٹیاں ہماری کیوں دائیں بائیں جا رہی ہیں, مساجد کے ذریعے ہم ان کو سنبھال سکتے ہیں. ہمارے باپ اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ کیوں مانگنے مجبور ہیں, مساجد کے ذریعے سنبھال لیں. بیوہ ماں کیوں گھر جا کے دھکے کھاتی ہے, مسلمان ماں ہے, وہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے. مساجد ان کو سنبھال سکتی ہیں. مسجدوں کو کھولیے, مسجدوں کو مرکز محبت بنائیے, مرکز پناہ بنائیے. اسی مسجد میں خواتین کے لیے سیلف ڈیفنس کلاسز ہو رہی ہیں, وہ اپنا سیلف ڈیفنس کی کلاسز وہ لیتی ہیں, یہاں پہ کراٹے سیکھ رہی ہیں. ہم بچوں کو بیٹیوں کو ٹرین کر رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو غلاظت ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہو گئے. کوئی NGO میں چلا گیا, کوئی ادارے میں چلا گیا, کسی نے اپنی شناخت بنا لی, کوئی مسلک میں چلا گیا. چھوڑیں ان ساری باتوں کو, مسجدوں میں واپس آئیں, مسجدوں کو کھولیں اور اپنے غریبوں کو, اپنی بیٹیوں کو سنبھال لیں. یہ مسجد جو ہے مرکز تہذیب ہے, مرکز رحمت ہے, مرکز محبت ہے, یہ مرکز غذا ہے, مرکز شفا ہے. ان مسجدوں کو ہم نے کیوں محدود کر دیا نماز تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں کی طرح ان کو اوپن کر دیجیے. صبح و شام ہمارے پاس کئی ماہ سے درجنوں مائیں آئیں, سینکڑوں باپ آئے, سسکتے ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں جھکا کے یہ کہتے تھے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں, ہم ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن تہی دست ہیں, خالی ہاتھ ہیں. اگر ہم ان کو چند روپے دے کے بھیج بھی دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے دروازے پہ جائیں گے اور دھکے کھائیں گے. یہ ایسا معاشرہ ہم نے کیوں بنا لیا؟ یہ ہماری بیوہ مائیں اور ان کی بیٹیاں اس حال پہ کیوں پہنچی؟ یہ سفید پوش محنت کش طبقہ کیوں ہم نے مجبور کیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اسی تکلیف اور اذیت کو دور کرنے کے لیے مسجد میرج ہال قائم کیا گیا ہے کہ بیٹیوں کے باپ جو افورڈ نہیں کرتے وہ در در دھکے نہ کھائیں. جو ماں بیوہ ہو چکی ہے, اس کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں, وہ اپنی بیٹیوں کو صرف اور صرف اپنی مزدوری کرتے ہوئے اور ان بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کرتے ہوئے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کو دیر نہ کریں, اس کا ہم سہارا بنیں. مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں ہال قائم کیا گیا ہے. اس میں کیٹرنگ کا سارا نظام موجود ہے, ریسیپشن ہے, برائڈل روم ہے, ایئر کنڈیشن روم ہے, کارپیٹڈ رومز ہیں اور ایک اعلیٰ درجے کا صفائی کا انتظام ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ اب ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں یہ تو ذریعہ رحمت ہیں, یہ تو رحمت کا استعارہ ہیں. ہم ان لوگوں کے لیے ان کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ان کا سہارا بنیں, ان کے ساتھی بنیں اور اپنی بیٹیوں کو عزت سے, احترام سے, نمازوں کے اوقات کے ساتھ, درس کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں. جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین اسلام آباد کی جہاں پر مختلف رفاہی سرگرمیاں چل رہی ہیں, تو اس میں ریسنٹلی ہم نے مسجد میرج ہال کا انعقاد کیا ہے, جس میں 2 ہال ہیں ہم نے مختص کیے ہیں. لیڈیز کے لیے الگ نشست ہے, جینٹس کے لیے الگ سے ہے. برائڈل روم ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور دولہا دلہن کے لیے اسٹیج پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ تمام کیٹرنگ کا سامان ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے کیٹیگریز سلیکٹ کی ہوئی ہیں. اگر کوئی بہت زیادہ مستحق ہیں, یتیم بچی ہے, تو اس کے لیے ہم نے یہ سلسلہ کیا ہے کہ اگر زیادہ مستحق ہیں تو ان کو کھانا بھی مسجد رحمۃ اللہ عالمین ہی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ ہر جگہ پہ اٹیچ واش رومز ہیں, کمپلیٹ شادی ہال کی طرح کا ہمارا جی. ہم نے جو پوسٹ ہم نے دی ہوئی ہے, ایڈ لگایا, اس پہ مینشنز ہیں, انتظامیہ کے بھی فون نمبرز بھی ہیں, PTCL نمبر بھی ہیں. تو اس پہ سمپل سا طریقہ کار ہے, اس پہ کال کرتے ہیں, ہمارے پاس سسٹم میں انٹری ہو جاتی ہے اور ہم ان کو کوئی بکنگ کروانا چاہے تو ان کو
बुक कर देते हैं और ये सारी फैसिलिटी जो है फ्री ऑफ कास्ट है। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि मसाजिद का काम सिर्फ नमाज अदा कराना, ईद की नमाज या जुमे की नमाज अदा कराना नहीं होता, मुआशरे की फ़लाह बहबूद के लिए भी काम मसाजिद कर सकती हैं। और ये मस्जिद ने जो मॉडल सेट करने की कोशिश की, यकीनन अगर पूरे पाकिस्तान में मॉडल सेट कर दिए जाएँ, बहुत सारी बेटियों के घर बस जाएँ और बहुत सारे बाप जो सुबह से शाम तक इस तरह मजदूरी करते हैं कि शायद शाम को कुछ पैसे बच जाएँ और अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर सकूँ, वो भी इस टेंशन से बच सकते हैं इस महंगाई के दौर में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।